حي على الفلاح. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہماری ایک سوچ بناتا ہے، ایک فکر بلٹ اپ کرتا ہے کہ ہماری اپنی سوچ اور اللہ کی سوچ اور اللہ کی ذہن سازی میں بڑا فرق ہے۔ پوری دنیا کے 7 بلین انسان وہ صرف اسی زندگی کو زندگی سمجھ کے چل رہے ہیں، اور موت کے بعد آنے والی زندگی کو نہ مسلمان پریشان ہے اس کے لیے، غیر مسلم تو اس کو مانتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك اذا كرة خاسرة۔ جتنی دنیا کا غیر مسلم ہے وہ کہتا موت کے بعد تو ہے ہی کچھ نہیں، بل ادارک علمهم فی الآخرہ بل هم فی شک منها بل هم منها عمون۔ آخرت کے بارے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، وہ شک و شبے کا شکار ہے۔ ہیہات ہیہات لما توعدون۔ یہ ساری باتیں میں وہ قرآن سے بتا رہا ہوں جو اہل کفر کہتے ہیں، اور اللہ ان کو بیان کر رہا ہے۔ یہ کلاس اس وقت بھی تھی، آج بھی ہیں، آئندہ بھی ہوں گے، کہ کچھ بھی نہیں ہے جو یہ وعدے کر رہے ہیں اور یہ جو کچھ بتا رہے ہیں تمہیں ملا لوگ، یہ سب غلط ہے، اس میں کوئی بھی ریالٹی نہیں ہے۔ بس ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، بس یہ دنیا کی زندگی ہے، جینا بھی ہے، مرنا بھی ہے۔ وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں کوئی اللہ نہیں ہے مارنے والا، جو ٹائم کے ساتھ ہر آدمی مر جاتا ہے، لہذا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک سوچ ہے جو چل رہی ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا ہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ صرف اس دنیا کی زندگی کو جانتے ہیں اور موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون۔ جب ہم ہڈی ہڈی ہو جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی ہم سے پہلے مر چکے ہیں، کیا ہم میں سے کوئی ہے جو دوبارہ اٹھ کر آئے گا؟ یہ ہے ایک بہت بڑا دنیا کا طبقہ جو اس ذہن کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ جو مرضی کرے، چونکہ وہ تو آگے جانتے ہی کچھ نہیں۔ کیا ہے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ ان کے لیے اللہ کا قانون ہے کہ جو اس طرح چلتے ہیں، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، کہ ان کو چھوڑ دو میرے محبوب، کچھ نہ کو، جو کرتے ہیں کرنے دو۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین۔ ہم انہیں یہاں کچھ نہیں کہیں گے، ان کو موج کرنے دیں گے، جو شراب پئیں، زنا کریں، چوری کریں، جو مرضی کریں، ہم ان کو کھلی چھٹی دیں گے۔ من حیث لا یعلمون، ان کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازیدا کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں مختلف جگہ پر اس طرح ارشاد فرما رہا ہے، ذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما۔ یہ ساری آیات میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں کہ چونکہ اس کا ایک ہی ترجمہ بنتا ہے کہ انہیں جو کرنا ہے کرنے دو، یہ جو کرنا چاہتے ہیں انہیں کرنے دو۔ یہ تو ہے نان مسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک پرنسپل لا ہے کہ عام طور پہ اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ جنہوں نے اللہ کہہ دیا ان الذین قالوا ربنا اللہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا،
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ہمارے لیے اللہ کا کیا قانون ہے؟ تو ہمارے لیے لا الگ ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، گلی میں روڈ پر بچے جو مرضی کریں آپ کبھی دیکھتے ہی نہیں، آپ کا اپنا بیٹا کچھ کمی زیادتی کرے تو فوراً ایکشن لیتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے؟ بولو ٹھیک ہے نا؟ اپنا بچہ کوئی اسکول نہیں جا رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، یا کوئی شاؤٹ کر رہا ہے تو ہم فوری ایکشن لیتے ہیں۔ باہر لڑکے شراب پی رہے ہیں اور ڈانس کر رہے ہیں، آپ کبھی دیکھتے نہیں ہو، گزر جاتے ہیں۔ یہ فرق ہے ایمان والے اور غیر ایمان والے کا، کہ اللہ ہمیں پیار سے دے، یا ابن آدم انی لک احب فبحقی علیک کن لی محبا، میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ہوں، سبحان، تجھے میری قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ اللہ، جس کو حاجت ہی کوئی نہیں، ضرورت ہی کوئی نہیں، تو اس کا قانون ہمارے لیے کیا لا ہے؟ جیسے جو یہاں پانی ہے بربادی، یہاں رہنے والوں کے لیے الگ لا ہے، ہمارے جیسے جو آتے ہیں وزٹر ہمارے لیے الگ لا ہے۔ تو میرا رب، میں نے چند آیات پڑھ کے آپ کو غیر مسلم کے لیے اللہ کا لا کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، میرے لیے کیا ہے، آپ کے لیے کیا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اگر تم گڑبڑ کرو گے میرا کلمہ پڑھ کے، میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے، تم اگر خرابی کرو گے تو ہم تمہاری پکڑ کریں گے، تھپڑ ماریں گے، تمہیں چھوٹا عذاب دیں گے، بڑا نہیں، چھوٹا عذاب۔ من العذاب الادنی، چھوٹا عذاب ہوگا، دون العذاب الاکبر، بڑا نہیں ہوگا۔ بڑا عذاب کیا ہے؟ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، وہ جہنم ہے۔ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، اکبر کبرا، یہ سارے جہنم، عذاب کے ساتھ اکبر اور آگ کے ساتھ کبرا، چونکہ وہ مؤنث اور مذکر ہے۔ تو میرا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں وہ عذاب نہیں دوں گا جو آگ کا، جہنم کا عذاب ہے، وہ تمہیں نہیں دوں گا، میں تمہیں یہاں پکڑوں گا۔ تم نماز چھوڑو گے، تم جھوٹ بولو گے، تم سود کھاؤ گے، تم شراب پیو گے، تم شراب بیچو گے، تم ماں باپ کی نافرمانی کرو گے، تم روزہ چھوڑو گے، تم چوری کرو گے، تم گرل فرینڈ بناؤ گے، تو میں یہاں تمہیں ٹھک 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 ایسے تھپڑ ماروں گا۔ اور پھر ساتھ تسلی دیتا ہے دون العذاب الاکبر، بڑا نہیں ہوگا۔ یہ ایسے کیوں ہوگا؟ لعلہم یرجعون، تاکہ تم توبہ کر لو اور تم اللہ کی طرف واپس آ جاؤ۔ ٹھیک؟ اچھا، اس کے ساتھ ایک حدیث جوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل طاعتی اہل کرامتی، سبحان، اگر تم پریسٹن میں میری مان کے چلو گے تو میں ہمیشہ عزت دوں گا۔ اہل ذکری اہل مجالستی، اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو میں عرشوں پہ تمہیں یاد رکھوں گا۔ اہل معصیتی، اب پہلی تو دو وی آئی پی کلاس آ گئی نا، کہ اللہ کی ماننے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، یہ تو وی آئی پی لوگ ہیں۔ اب میں اور آپ آ رہے ہیں اہل معصیتی، اور جو گڑبڑ کرنے والے ہیں میرے بندے، تو اللہ کہتا ہے لا اقنطہم من رحمتی، تم بھی میری رحمت سے نا امید نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ ان تابوا فانا حبیبہم، تم توبہ کرو گے میری تمہاری دوستی لگ جائے گی، فوراً لگ جائے گی۔ وَإِن لَّمْ يَتُوبُوا، اور اگر تم توبہ نہیں کرو، اب یہ قرآن کا مضمون یہاں آنے لگا، اگر تم توبہ نہیں کرو گے فَأَنَا طَبِيبُهُمْ، پھر میں تمہارا سرجن ہوں۔ سرجن پیٹ چیرتا ہے کہ نہیں چیرتا؟ کتنے بڑے بڑے چھرے کے ساتھ وہ پیٹ چیرتا ہے، تو ہم خود بھی تیار ہوتے ہیں بھئی میری باری جلدی لگا ہو، یہاں تو لمبی لسٹ ہوتی ہے نا،
تو وہ ہر کوئی کہتا ہے چلو انڈیا چلو وہاں جا کے جلدی کروا لو، پاکستانی کہتے ہیں پاکستان جاؤ وہاں جا کے کروا لو، کہ میرا پیٹ جلدی چیرو تو اللہ تعالیٰ فرمائے اِلَّمْ يَتُوبُوا، اگر تو نے توبہ نہ کی اور میری نافرمانی کرتے رہے تو پھر میں نے تمہیں پاک کرنا ہے، جہنم میں نہیں ڈالنا، یہیں تمہیں صاف کرنا ہے، فَأَنَا طَبِيبُهُمْ، پھر میں تمہارا سرجن ہوں، پھر سرجیکل انسٹرومنٹس لانے پڑیں گے، پھر آپریشن تھیٹر بھی جانا پڑے گا، کیا کروں گا، ابتلیہم بالمصائب، تمہیں چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں ڈالوں گا، تمہیں چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں ڈالوں گا، لِأُطَهِرَهُمْ مِنَ الْمَعَائِبِ، تاکہ تم توبہ کرو اور میری طرف رجوع کرو، جو ہی تم توبہ کرو گے انا حبیبہم، میں تم سے دوستی لگا لوں گا۔ یعنی یہ عجیب، میں قربان جب اللہ کی صفت کو سوچتا ہوں میں حیران ہوتا ہوں۔ آپ سے ماں ناراض ہو جاتی ہے، باپ ناراض ہو جاتا ہے، بیوی اور آپ کا جھگڑا ہو جاتا ہے، بیٹے اور باپ میں جھگڑا ہو جاتا ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، صلح نہیں ہوتی، میں نے نہیں صلح کرنا ہوتا، میں نے نہیں صلح کرنا، اور جب معافی مانگنے کو جاتا ہے وہ کہتا ہے میں نے نہیں معاف کرنا، ماں بھی کہتی ہے میں نے نہیں معاف کرنا، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، میں نے نہیں معاف کرنا، باپ کہتا ہے کٹ آؤ، میں نے نہیں معاف کرنا، اور ادھر بیوی ناراض ہو جائے پھر تو مصیبت آ گئی۔ سبحان اللہ، جس اللہ کو ضرورت ہی کوئی نہیں، اللہ اپنا غنی ہونا کیسے بتاتا ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، 1 درجن قسم 12 میرے بندو، تم اول آخر یعنی پچھلے بھی آج بھی، انسان جنات، زندہ اور مردہ، بوڑھے اور جوان، چھوٹے اور بڑے، مرد اور عورت، تم سارے کانو علی اتقى قلب رجل واحد، تم سب سجدے میں پڑ جاؤ، لمبے لمبے سجدے کرو، ما زاد فی ملکی شیئا، تیرے رب کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، کوئی زیادتی نہیں ہوتی، اتنے بھی۔ پھر اس کا الٹ، تم اول آخر، انسان جنات، زندہ مردہ، بوڑھے جوان، چھوٹے بڑے، مرد عورت، اگلے پچھلے، علی افجر قلب رجل واحد منکم، تم سارے کے سارے پتھر کی پوجا شروع کر دو، سب کافر ہو جاؤ، نافرمان ضرور نہیں کہ تم سب کافر ہو جاؤ، ما نقص فی ملکی شیئا، تیرے رب کی بادشاہی میں اتنی کمی نہیں آتی۔ سبحان اللہ، کیا شہنشاہ ہے، ہمارے کوئی اللہ اکبر کہنے سے وہ بڑا ہے، کوئی بھی اس کو نہ جانے وہ اللہ اکبر ہے، ہمارے سجدے سے وہ مسجود نہیں، وہ اس کے بغیر مسجود ہے، بنایا تو خالق نہیں ویسے ہی خالق ہے، پالا تو رب نہیں وہ ویسے ہی رب ہے، کھلایا تو وہ رازق نہیں وہ ویسے ہی رزاق ہے، الرحمن الرحیم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي الحكيم الودود المقيت المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباكي الوارث الرشید الحنان المنان ذالکم اللہ ربکم، یہ ہمارا اللہ ہے،
रब्बुकुमुल हक। इतना बड़ा अल्लाह जब वो नाराज होगा तो बड़ी मुश्किल से मानेगा। फिर छोटा सा बादशाह नाराज हो जाए तो हम मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं कि मुझे कैद में डालेगा, मुझे कत्ल करवा देगा, वो मुझे हैंग कर देगा, भाई भाग जाओ भाग जाओ। वो इतना बड़ा बादशाह, मैंने भी उसके नाम गिनाया, रब्बुस समावाति वल अर्द युमसिकुस समावाति वल अर्द लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन व मिनल अर्द मिस्लहुन अल्लाहुल्लज़ी यब्दुल ख़ल्क़ सुम्मा युईदुहु इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अब्दुनी इन्नी अनल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। क्या खूबसूरत तारीफ है मेरे अल्लाह की, उसके कुरान में, उसकी किताब में क्या खूबसूरत कलाम है, कितना शहनशाह है। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, खजानों का मालिक, इम मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु, हर चीज़ के खजाने, इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह, सारी हुकूमत अल्लाह की, इन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ, सारी ताकत अल्लाह के पास, अला लहुल खल्क़ वल अम्र, मखलूक भी उसकी, हुकूमत भी उसकी। इतना बड़ा शहनशाह नाराज हो गया, ठीक। अब राजी कैसे करें? माँ को राजी करें तो 2-2 हफ्ते मानती नहीं है, अब्बा को राजी करें तो पूरा पूरा साल नहीं मानता है। तो अब अल्लाह इतना बड़ा बादशाह है, उसको राजी करना है तो कैसे राजी करें? अब एक दो आपको वाकया सुनाता हूं कि वो कैसे राजी होते। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बारिश नहीं हो रही, तो उनकी कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा जी बारिश की दुआ करें। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को, आपको तो नमाज पढ़नी नहीं पड़ती ना बारिश के लिए, हमारे यहाँ तो बाकायदा नमाजें पढ़ी जाती हैं। हरमैन में भी कई दफ़ा नमाज इस्तिस्का में शिरकत की कि बारिश नहीं हो रही, जिन मुल्कों में कम होती है, तो फिर अल्लाह ने हमें एक तरीका दिया नमाज पढ़ने का, उसको सलाते इस्तिस्का कहते हैं। तो उसके बाद आमतौर पर अल्लाह अपने फजल से बारिश फरमा देता। तो मूसा अलैहिस्सलाम बारिश की दुआ के लिए निकले अपनी कौम को लेकर, कुछ 70,000 लोग उनके साथ नमाज में शरीक थे। तो जब नमाज से फारिग हुए तो धूप और तेज हो गई, जैसे आज आपका दिन बड़ा हॉटेस्ट है तो धूप और तेज हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह हम तो बारिश मांग रहे थे, तूने धूप कर दी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा ये जो ऑडियंस है ना, इसमें एक आदमी है पिछले 40 ईयर्स 40 साल से मेरा नाफरमान है, जब तक वो खड़ा है बारिश नहीं करूंगा। मेरा अल्लाह क्या करता है और मैं क्या करता हूं, उससे कहो यहां से चला जाए फिर बारिश करूंगा। बस मूसा अलैहिस्सलाम ने अनाउंस किया कि जो आदमी अल्लाह का पिछले 40 साल से नाफरमान है वो यहां से चला जाए। अब उसने ऐसे देखा कोई और तो नहीं, फिर इधर देखा कोई और तो नहीं, फिर आगे देखा कोई और, पीछे देखा कोई नहीं निकला। अब ये अकेला, इसको पता है कि ये मेरे बारे में है। तो वो अब सुनना वो क्या कहता है और अल्लाह क्या करता है। एक तौबा होती है कि मुझे अल्लाह का डर आ गया, मुझे अल्लाह से हया, शर्म, अल्लाह के प्यार, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के एहसान और अल्लाह ताला की वजह से मैं तौबा करूं। ये तो है नंबर 1 असली तौबा। और एक है नकली तौबा। अब ये जो तौबा करने लगा ये नकली तौबा है। कहने लगा या अल्लाह मैंने 40 साल तेरी नाफरमानी की, तू मुझे छुपाता रहा, अब मैं अगर निकला तो सबको पता चल जाएगा, मैं जलील हो जाऊंगा, मैं तौबा करता हूं मेरी इज्जत बचा ले। इसकी तौबा अल्लाह की मोहब्बत में नहीं, अपनी इज्जत बचाने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही?
اس کی توبہ اپنی عزت بچانے کے لیے ہے، اللہ کی محبت میں نہیں ہے، تو وہ نقلی توبہ ہے، نقلی۔ یا اللہ میں نے 40 سال تیری نافرمانی کی، تو نے پتہ نہیں لگنے دیا، تو آج بھی مہربانی کر، میں معافی مانگتا ہوں اور مجھے معاف کر دے۔ اب نافرمانی ہے 40 سال، اب 40 منٹ ماں سے بیز، باپ سے، بھائی سے، بیوی سے ریش ہو جاؤ، وہ 40 دن آپ سے بات نہیں کرے گی۔ اس نے 40 سال اللہ کی نافرمانی کی ہے، اور 40 سیکنڈ کی بھی دعا نہیں مانگی۔ دعا سنو، میں سناتا ہوں۔ اللہم انی عصیتک 40 سنة فامہلتنی فجیتک تائبا فاقبلنی۔ وہ گھڑی میرے سامنے ہے، 5 سیکنڈ کی دعا ہے، 5 سیکنڈ۔ یہ میں نے گھڑی پہلے دیکھی، وہاں سیکنڈ بھی آ رہے ہیں۔ 5 سیکنڈ کی دعا ہے، اللہم انی عصیتک 40 سنة فامہلتنی فجیتک تائبا فاقبلنی۔ یا اللہ 40 سال تیری نافرمانی کی، تو چھپاتا رہا، آج توبہ کرتا ہوں، آج بھی چھپا لے، معاف کر دے۔ 40 سال کی نافرمانی اور 5 سیکنڈ کی دعا۔ میرے اللہ نے کیا کیا؟ ایک دم ہوا بدلی اور بادل اٹھے اور بارش شروع ہو گئی، تو سب نے دیکھا ایک آدمی باہر نہیں نکلا، بارش شروع ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ بارش آدمی تو کوئی باہر گیا نہیں، تو بارش کیسے ہو گئی؟ اب سنو میرے اللہ کی بات، سبحان اللہ، کیا کریم رب، اس کی نافرمانی کرنا کوئی ہے؟ عقل کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے بارش کر دے، جس کی وجہ سے بارش روکی تھی کہ یہ ہے تو بارش نہیں کرنا، کہا موسیٰ اسی کی وجہ سے۔ اتنی جلدی کوئی دوستی لگاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ وہ تو تیرا مجرم تھا، تو نے اس کی وجہ سے بارش کیسے کر دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ اللہ اکبر، اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نافرمان تھا کسی کو نہیں بتایا، اب جب ہماری دوستی ہوگی اب کیسے بتاؤں؟ موسیٰ میں تمہیں کہتا ہوں کہ اوروں کی کمیاں بیان نہ کیا کرو، تو میں اپنے بندے کی کمی بیان کروں؟ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ میرے اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ، یہ میرے اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ ایک واقعہ اور سناتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا کفل۔ وہ روزانہ رات کو نئی لڑکی لے کر آتا تھا اور شراب پیتا تھا اور زنا کرتا تھا۔ ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار لے کر آیا، ایک بچی کو 60 دینار، کوئی 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے، 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے، یعنی 1.2 ملین پاکستانی روپیہ بنتا ہے۔ تو اس کے پاس کتنے پیسے تھے؟ وہ ایک رات کے لیے 1.2 ملین پاکستانی روپیہ خرچ کر دے، تمہارا بھی ہزاروں پاؤنڈ بنیں گے۔ تو جب وہ کمرے میں انٹر ہوا اور دروازہ بند کیا تو اس نے دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی۔ تو کفل نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ میں کوئی تمہیں پکڑ کے تو نہیں لایا، زبردستی تو نہیں کیا، کیوں رو رہی ہو؟ تو اس لڑکی نے کہا کفل میں پروسٹیچیوٹ نہیں ہوں، میں طوائف نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، مجھے غربت نے، بھوک نے یہاں تک پہنچایا، میرے گھر میں کچھ نہیں کھانے کو، میرے ماں باپ بھوکے ہیں، میں بھوکی ہوں، تو میں نے اپنی عزت کا سودا کیا ہے روٹی کی وجہ سے۔ تو کفل رونے لگا۔ میں کہا کرتا ہوں جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں کو عزت بیچنی پڑ جاتی۔ بھائیو آپ اکثر یہاں خوشحال لوگ ہو، اللہ کے نام پہ خرچ کیا کرو۔ زکوٰۃ دینے سے آدمی بخل سے نکل جاتا ہے، سخی بننے میں ذرا دیر ہے۔
سخی وہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ سے بھی بڑھ کے خرچ کرے، اور اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے نفرت۔ اور یہاں بھی بہت غریب لوگ ہیں، یہاں کے گورے وہ اتنے غریب لوگ ہیں یہاں۔ زکوٰۃ تو مسلمان کو دو، لیکن صدقہ تو غیر مسلم کو دو، اس کا تمہیں بہت بڑا فائدہ دیکھنے کو ملے گا۔ میرے نبی، سنو واقعہ یاد آ گیا، میرے نبی کے پاس ایک عورت آئی مکہ سے، اس کا نام تھا سارہ مولات بنی عبد المطلب۔ کہنے لگی محمد بھوک نے تیرے گھر تک پہنچایا۔ کہاں آئی؟ مدینے۔ کہاں کی تھی؟ مکہ۔ مکہ سے ٹریول کر کے مدینے آئی کہ مجھے کچھ دو، بھیک مانگی، مجھے کچھ دو۔ وہ کون تھی؟ پروسٹیچیوٹ تھی۔ اور کون تھی؟ سنگر تھی، مکے کی سنگر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھتی ہو؟ سننا میری بات۔ کہنے لگی نہیں، کلمہ نہیں پڑھتی۔ تو اب تو آپ کہتے اس کو باہر نکالو، یہ میرے پاس کیا لینے آئی ہے، نکالو اس کو باہر۔ آپ نے فرمایا تو سنگر تھی بڑی زبردست، تو تجھے مکے میں لوگ اب سنتے نہیں؟ میں سنیں گے تو پیسے دیں گے، ایسا ہی ہوتا ہے، فنکشن میں بلایا پیسے دیے۔ کہنے کہ نہیں، بدر میں جب ان کے بڑے سردار قتل ہوئے تھے تو اس کے بعد اب مجھے کوئی نہیں بلاتا، اس لیے تو میں بھوکی ہو گئی ہوں۔ تو میرے نبی فرماتے پہلے کلمہ پڑھ پھر تجھے دوں، یا فرماتے تو کلمہ نہیں پڑھتی ہے تو سنگر ہے، پروسٹیچیوٹ ہے، پہلے اس سے توبہ کر پھر تجھے دوں گا۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی کی سخاوت پر، اخلاق پر۔ آپ نے فرمایا اپنی فیملی کا بھی، میری فیملی کے، صرف اپنی فیملی کو کہا بھائی میری فیملی کے بندو اس کی جھولی بھر دو، اس کو اتنا دو کہ اس کا گھر بھر جائے۔ یہ میرے نبی کی سیرت اور طریقہ ہے۔ اس لیے آپ میں جو مالدار ہیں، جو صدقہ ہے وہ غیر مسلموں کو بھی دیا کرو، ڈھونڈ کے۔ یہاں بھی بہت غریب پھر رہے ہیں۔ زکوٰۃ ایمان والے کے لیے ہے، پہلے یہاں تلاش کرو کہ تمہارے انگلینڈ میں کوئی غریب فیملیز ہیں، بہت ہیں، اگر یہاں نہیں ہے تو پھر انڈیا بھیجو، پاکستان بھیجو، بنگلہ دیش بھیجو، جہاں بھیجو، لیکن عادت ڈالو، زکوٰۃ سے زیادہ خرچ کرنے کی عادت ڈالو۔ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کا رزق بڑھائے گا اور آپ کے بچوں کی حفاظت کرے گا، آپ کی نسلوں کی حفاظت کرے گا، اور غریبوں کی دعائیں آپ کو وہاں پہنچائیں گی جہاں حج عمرے آپ کو نہیں پہنچائیں گے، جہاں یہ مسجد بنانا آپ کو نہیں پہنچائے گا، وہ آپ کو غریبوں کی دعائیں وہاں پہنچا دیں گی کہ ایسی ہزاروں مسجدیں اس پہ قربان کی جا سکتی ہیں کہ غریب کی دعا اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتی۔ تو بھائیو، مسلمان سخی ہوتا ہے، مسلمان بخیل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگو کہ اللہ سخی بنائے، غریبوں کی خدمت کرو، علماء کی خدمت کرو، حفاظ کی خدمت کرو، مؤذن، آپ کے علماء کی، امام مسجد کی تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ہوتے ہیں، اور وہ بیچارے پتہ نہیں کیسے اس ملک میں رہ کے گزارا کرتے ہیں، تو ان کو عزت دو، احترام دو، ان کو گفٹ دو، ان کی تنخواہیں اچھی کرو، ان کی بچیوں کی شادیوں کا خیال کرو، ان کی بیماری کا خیال کرو۔ وہ آج کے دور کے لوگ ہیں، وہ کوئی جنید خود ہم ہوں بدماش اور وہ ہوں جنید بغدادی، یہ کیسے ہو سکتے؟ مامون رشید ایک بادشاہ گزرا ہے، اس سے ایک آدمی کہنے لگا بڑے بادشاہ بنتے ہو، عمر کو نہیں دیکھا کتنا کیسا بادشاہ تھا، عمر کیسا خلیفہ تھا؟ تو مامون کہنے لگا عمر کے جو رعایا تھے نا، ابو ہریرہ تھے، میری رعایا تم بدماش لوگ ہو، تم پہلے ابو ہریرہ بنو، میں عمر بن جاتا ہوں، میں عمر بن جاؤں، تم ایسی بدماش رہو، تم مجھے پاگل سمجھ کے باہر نکال دو۔ تو وہ آج کے ولی اللہ، آج کا عالم، اس کو آج کے سٹیٹس پر دیکھنا چاہیے، نہ کہ جنید بغدادی تو ایسے تھے اور عبد القادر جیلانی تو ایسے تھے اور امام ابو حنیفہ ایسے تھے، تو زمانہ بھی اور تھا نا، آپ کس زمانے میں رہ رہے ہیں؟ آج تو خالی مسجد میں آنے والا بھی اللہ کا ولی ہے، جو 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے یورپ میں، وہ اللہ کا ولی ہے، شاید وہ حرم میں طواف کرنے والے سے زیادہ اجر لے رہا ہوگا جو یہاں اگر مسجد میں آ کے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو اس لیے بھائیو، اہل دین کی خدمت کرو، علماء کی خدمت کرو، غریب لوگوں کی خدمت کرو، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ کفل رونے لگا، کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جائے، وہ بہت بڑی دولت دی تھی اس کو،
1.2 ملین پاکستانی، ہزاروں پاؤنڈ بنتے ہیں، وہ واپس ہیں کیا؟ وہ مجھے واپس کر دے، وہ واپس نہیں ہے کہ جو دیا ہے وہ بھی لے جا، خرچ کر اور اپنی عزت کے ساتھ جا، اور میں تیری وجہ سے آج توبہ کرتا ہوں، میں آج توبہ کرتا ہوں، مجھے شرم آئی ہے، میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ بچی گھر پہنچی، پیچھے کفل مر گیا، اس کو خبر ہی نہیں کہ موت سر پہ کھڑی، تھوڑی دیر بعد وہ مر گیا۔ اب یہ ایسا نافرمان آدمی تھا، کل اگر اس کی ڈیڈ باڈی اس کے گھر میں پڑی ہوتی، اس کا جنازہ پڑھنے کوئی نہ تھا، اس کو غسل دینا تو بعد کی بات ہے، اس کو جنازہ پڑھنے کوئی نہ تھا، وہیں وہ گل سڑ کے پڑا اس کا بیڈ روم ہی اس کی قبر بن جاتا۔ وہ اتنا غلط آدمی تھا، واہ، جو دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ مرنے کے بعد اللہ نے کرٹن ڈالا ہے، پردہ ہے، کچھ نہیں بتاتا مرنے کے بعد کیا ہے۔ ہم ایک ڈیڈ باڈی کو لے کے جا رہے ہیں، جنت ہے دوزخ ہے ہمیں نہیں پتا، قبر میں ڈال دیتے ہیں، قبر جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا ہمیں نہیں پتا۔ اللہ اس سے پردہ نہیں اٹھاتا، لیکن وہ کریم رحیم رحمان مہربان کیا کیا اس آدمی کے لیے جو موسیٰ کا امتی ہے۔ ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ ہم تو اللہ کے نبی کے امتی، اس کے محبوب کے امتی۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ کفل کے گیٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا سفید روشنی کے ساتھ، ان اللہ قد غفر للکفل، لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ یہ کیوں لکھوایا تھا؟ کہ اب یہ ہمارا دوست ہے، ہم نے معاف کر دیا، آؤ اس کو غسل دو، کفن دو، جنازہ پڑھو، عزت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچاؤ کہ ہم نے اسے معاف کر دیا ہے۔ بھائیو، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، پھر ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے تو بھی مجھ سے پیار کر۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ کیسے بتاؤں کہ اس آیت میں اللہ نے کیا پیار اپنا بیان کیا ہے۔ اللہ یوں کہ یہ اسلام مسلم سے بات نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ، یا ایہا المسلم، اے مسلمان، نہیں، 7 بلین پیپل ہیں اس وقت، اور کتنے صرف 1.5 مسلمز ہیں، باقی سب نان مسلمز ہیں۔ یا ایہا الانسان، اللہ ایک مسلم نان مسلم کو یہاں سے پکڑ کے ہلا رہا ہے۔ ما غرک بربک الکریم، میرا بندہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو مجھ سے دور کیوں ہو گیا؟ خلقک، میں نے تمہیں بنایا، فسواک فعدلک، پھر دیکھ میں نے بنایا کیسے، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر دیکھ میں نے تجھے کیسے خوبصورت شکل دی، کہاں؟ ماں کے پیٹ میں، کیسے؟ 3 اندھیروں میں، فی ظلمات 3، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، میں نے تمہیں ماں کے پیٹ میں بنایا، 3 اندھیروں میں بتایا، لم ازل ادبر فیک تدبیرا، اور میری قدرت تیرے اندر آتی رہی، نہ تیری ماں کچھ کر سکتی تھی، نہ تیرا باپ کچھ کر سکتا تھا، نہ ڈاکٹر کچھ کر سکتے تھے، نہ لیڈی ڈاکٹر کچھ کر سکتی تھی، نہ کوئی سائنسدان کچھ کر سکتا تھا، اور تو اکیلا ماں کے پیٹ میں نہیں تھا، تیرے ساتھ کروڑوں بچے اور بھی ماں کے پیٹ میں چل رہے تھے، میں نے سب پہ نظر رکھتے ہوئے تیرے اوپر بھی نظر رکھی، لم ازل ادبر فیک تدبیرا، اور میں تیرے اوپر پوری نگاہ رکھے ہوئے تھا، اور علمتک الجلوس فی بطن امک، میں نے تمہیں ماں کے پیٹ میں بیٹھنا بھی سکھایا، دوڑنا بھی سکھایا۔ بچہ کیسے فلائی کر رہا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، جاگتا ہے، کھیلتا ہے، پھر سوتا ہے، کہ میں نے تجھے ماں کے پیٹ میں سب کچھ سکھلایا، وحولت وجہک الی ظہرہا، اور تجھے اور تیری ماں کے پیٹ کے اندر جو گندگی بنتی ہے، پیشاب بنتا ہے، پاخانہ بنتا ہے، ان دونوں کو میں نے سیپریٹ کر دیا تاکہ پاخانے کی بدبو تجھے پریشان نہ کرے، پیشاب کی بدبو تجھے پریشان نہ کرے، تجھے ماں کے پیٹ میں پوری زندگی دے دی، پوری دنیا دے دی، لم ازل ادبر فیک تدبیرا، اور میں مسلسل تیرے اندر اپنی قدرت کو ڈالتا رہا، اور تیرے اوپر میری نظر تھی کہ
کہ میرے بندے کو اب ناخن بنانے ہیں، اب انگلیاں بنانی ہیں، اب اس کے لپس بنانے ہیں، اب اس کے دانت مسوڑے بنانے ہیں، اب اس کے بال بنانے ہیں، اب اس کے کان بنانے ہیں، اب اس کے دل بنانا ہے، اب اس کا جگر بنانا ہے، اس کے انٹسٹائن کو بنانا ہے، اس کے گھٹنوں کو بنانا ہے، اس کے پاؤں کو بنانا، ایک اور ایک وقت میں کسی کا کچھ بن رہا ہے، کسی کا کچھ بن رہا ہے، کسی کا کچھ بن رہا ہے، کسی کا کچھ. ہر مل میں ریجیکشن ہوتی ہے، ہر فیکٹری میں ریجیکشن ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ 7 ارب انسان اور کتنے ارب ماؤں کے پیٹ میں کیا بناتا ہے اور کیسے بناتا ہے اور کیا کر کے دکھاتا ہے، خطا سے پاک. لم ازل ادبر فیک تدبیرا، میری تدبیر چلتی حتی انفذت ارادتی فیک. جب تیرے دنیا میں آنے کا وقت آتا ہے تو میرا ارادہ آسمان سے اترتا ہے. فاوحیت الی الملک الموکل بالارحام، پھر میں ایک فرشتے کو بھیجتا ہوں. فاخرجک علی ریشۃ من جناحہ، وہ کہ پر مارتا ہے. ثم السبیل یسرا، پھر تیری ماں کے پیٹ سے آنے کے راستے کو کھول دیتا ہے. تیرا رب راستہ نہ کھولے، پھر آپریشن کرنے پڑتے ہیں، کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. اور جب آپریشن نہیں ہوتے تھے تو اس میں مائیں مر جاتی تھی، بچہ نہیں نکل سکتا تھا، مائیں مر جاتی تھی. تو میرا اللہ کہتا ہے میں راستہ کھولتا ہوں. اور کیا کرتا ہوں؟ نہ تو دیکھتا ہے، نہ تیری ماں دیکھتی، نہ لیڈی ڈاکٹر دیکھتی، نہ ڈاکٹر دیکھتا ہے، نہ نرس اٹینڈنٹ دیکھتی ہے. لیکن سن، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس وقت ایک فرشتہ تجھے پر کے اوپر باہر لاتا ہے. دیکھنے میں ڈاکٹر کا ہاتھ ہوتا ہے، گائنیکالوجسٹ کر رہا ہے، اور گائنیکالوجسٹ نہیں کر رہا، تیرا اللہ فرشتہ بھیجتا ہے جو پر کے اوپر تجھے باہر نکال کے لاتا ہے. اور جب تو آتا ہے تو کیسا ہوتا ہے؟ لا لک سن تقطع ولا لک ید تبطش ولا لک رجل تمشی. تیرے منہ میں کوئی دانت ہوتا ہے کہ تو کاٹ سکے، زبان ہوتی ہے کہ تو بول سکے، تیرے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے تو کوئی چیز پکڑ سکے، تیرے پاؤں میں طاقت ہے کہ تو چل سکے، تیری زبان میں طاقت ہے کہ تو بتا سکے مجھے کیا چاہیے. جب تو اتنا بے بس ہوتا ہے، میں کیا کرتا ہوں؟ اللہ کہتا ہے میں کیا کرتا ہوں؟ جب تو اتنا بے بس ہوتا ہے تو ادرت لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا دافعا فی الشتاء وباردا فی الصیف. میں اس بے بسی میں تیری ماں کی چھاتی سے دودھ کے 2 چشمے نکال دیتا. ماں پہلے بھی تو کھانا کھاتی تھی، دودھ تو نہیں بنتا تھا. بچہ پیدا ہونے کے بعد دودھ کیوں بن رہا ہے؟ وہی بریڈ، وہی میٹ، وہی چکن، وہی چائے، وہی یہ گجراتیوں کی گھاس، سب کچھ تو وہ کھاتی تھی، تو دودھ نہیں بنتا تھا. بچہ پیدا ہوا تو دودھ کیسے بننے لگ گیا؟ اور 2 سال کے بعد وہ خشک کیسے ہو گیا؟ اللہ کہتا ہے میں نے تیرے لیے تیری ماں کی چھاتی سے دودھ نکالا جو تجھے اعلیٰ ترین خالص دودھ پلاتے ہوئے چشمے چلتے چلتے سوکھے. اور دودھ پلانا آسان ہے، رات کو اٹھنا آسان ہے، بچے کے پیشاب دھونا آسان ہے. کون اب دیکھ رہے ہو؟ کسی کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے، اپنا بچہ روئے تو دل میں درد ہوتا ہے. یہ فرق ہے کہ نہیں؟ کسی کے بچے کے رونے پر آنکھ کھلے تو غصہ چڑھتا ہے، اپنے بچے کے رونے پر آنکھ کھلے تو درد اٹھتا ہے. کیا ہو گیا؟ سنو کیا ہوتا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے. اب سنو، میرا اللہ کہتا ہے وَجَعَلْتُ لَكَ حَنَانًا فِي صَدْرِ أَبْوَيْكَ. یہ تیرا رب آسمانوں سے کرتا ہے، تیری محبت تیرے ماں باپ کے دل میں ڈال دیتا ہے. لَا يَأْكُلَانِ حَتَّى تَشْبَعَ، تو کھائے نہیں وہ کھا نہیں سکتے. وَلَا يَنَامَانِ حَتَّى تَرْقُدْ، تو سوئے نہیں وہ سو نہیں سکتے. میرے بھائیو، پھر آگے اللہ کا گلہ سنو. لم ازل ادبر فیک تدبیرا، یہ میں مسلسل کرتا گیا. تجھے چلنا سکھایا، پکڑنا سکھایا، تیرے دانت نکالے، تجھے کھانا سکھایا، تجھے پڑھنا سکھایا، تجھے دیکھنا سکھایا، تجھے سننا سکھایا، تجھے بولنا سکھایا، تجھے چلنا سکھایا، تجھے سونا سکھایا. اور تو فلما ترعرعت، اور جب تو ایسے کرنے لگا جوانی میں، یہ ہے جوانی میں مست ہو کے چلتا ہے نا جب نوجوان، کہ فلما ترعرعت، جب تو ایسے چلنے لگا. واشتد عضدک، اور اپنے مسلز کو دیکھنے لگا. واشتد ازرک، اور اپنی باڈی کو شیشے میں دیکھنے لگا. تو اب میرا پیغام آیا کہ اب میں نے تمہیں اتنا دیا، تو میری تو مان لے. 5 وقت نماز ہی پڑھ لے،
5 دفعہ میرے دربار میں آ کے سجدہ ہی کر لے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، بدکاری چھوڑ دے، غلط چھوڑ دے، شراب چھوڑ دے، زنا چھوڑ دے، وہ کر جو میں کہتا ہوں، تو میرا اللہ کہتا ہے پھر تو نے کیا کیا؟ فلما ترعرعت وکبرت واشتد عضدک واشتد ازرک، تو جوانی میں بھرا، تیری جوانی نے تجھے پاگل بنایا، بارستنی بالمعاصی یا عبد سو، ارے میرا بندہ تو میرا ہی نافرمان بن گیا۔ ہکذا جزاء من احسن الیک، جو اچھا کرے اس کے ساتھ یوں کیا جاتا ہے۔ پھر اگلی سنو، اگلی مع ذالک، اس سب کے باوجود ان سألتنی اعطیتک وان استغفرتنی غفرت لک، اس سب کے باوجود تو مانگتا ہے میں تمہیں دیتا ہوں، تو معافی چاہتا ہے میں تمہیں معاف کرتا ہوں، چلا جاؤ۔ تو بھائیو جہاں رہو اللہ کو راضی کر کے رہو، اللہ کو راضی کرنا ہے تو میرے نبی کا طریقہ ہے، اللہ کی رضا میرے نبی کے طریقے میں ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میرا رب کہتا ہے اگر اچھی زندگی چاہتے ہو، مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، تو مجھے تمہارے ڈالر پاؤنڈ نہیں چاہیے، مجھے محمدی زندگی چاہیے، مجھے محمدی بن کے دکھا دو۔ میں کہا کرتا ہوں لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ پہ ویزا ہوتا ہے تو پھر آدمی انٹر ہوتا ہے، ورنہ ایئرپورٹ سے ہی ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ جنت میرے رب کا ملک ہے، مہمان خانہ ہے، میرے رب کا گیسٹ ہاؤس ہے، اس کا ویزا یہاں پریسٹن میں مرنے سے پہلے لگواؤ۔ اللہ نے ہمیں ایک کام مفت میں دے دیا، ہمیں پاسپورٹ دے دیا، آپ ماں کی گود سے دے دیا پاسپورٹ۔ اللہ کہتا ہے مرنے سے پہلے اپنی شکل بدلو، اپنے کام بدلو، اپنے طریقے بدلو اور محمدی ویزا بنوا کے آؤ، محمدی ویزا لگوا کے آؤ تو ڈائریکٹ جنت ہے۔ جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، جنت کے خزانوں کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے۔ سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرے نبی نہ چلے جائیں، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میرے نبی کی امت نہ چلی جائے۔ تو بھائیو زندگی کو بناؤ اپنے حبیب کے طریقوں کے ساتھ، یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ اللہ آپ کو موقع، میں زیادہ نہیں مانگتا ہوں، 4 مہینے چلا نہیں کہتا ہوں، آپ سب ماشاءاللہ نوجوان زیادہ بیٹھے ہو، اور مجھے ہمیشہ میں جتنی جگہ گیا ہوں مجھے یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہر میٹنگ میں اور ہر گیدرنگ میں نوجوان بہت زیادہ، ینگسٹرز بہت زیادہ، اور باقی بڑی عمر کے لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ میں آپ سب سے کہتا ہوں آپ صرف مہینے میں 1 ویکنڈ تبلیغ میں لگا دیا کریں، صرف 1 ویکنڈ، آپ دیکھیں گے آپ کی پوری زندگی میں چینج آ جائے گا۔ اپنے بچوں سے پیار کریں، بیوی سے پیار کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں۔ ٹائم نہ دینا بہت بڑا لاس دیکھیں گے آپ۔ پہلے 10 سال بچے کو دے دو، ساری زندگی بچہ آپ کو دے دے گا۔ اگر آپ ڈالر پاؤنڈ کے پیچھے اتنا بھاگے کہ نہ ماں کو دیکھا، نہ باپ کو دیکھا، نہ بچوں کو دیکھا، نہ بیوی کو، تو آخر میں آپ لوزر ہوگے، بہت بڑے لوزر۔ آپ خون کے آنسو رو گے اور تو بھی آپ اپنے نقصان کو پورا نہیں کر سکو گے۔ میرے نبی کی مبارک زندگی کو سیکھنا ہے تو اپنے گھروں کو ٹائم دو، قرآن کو ٹائم دو، نبی کی سیرت کو ٹائم دو، اور تبلیغ میں 3 دن ہر مہینے چلے جاؤ۔ اور یہ بلیک برن آپ کے قریب ہے، جمعرات کو وہاں مرکز میں جایا کرو، انشاءاللہ آپ کو بہت نفع ہوگا۔ السلام علیکم۔